سورہ آل عمران آیت نمبر 176۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 144، دوسری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور آپ غمزدہ نہ ہوں ان لوگوں کے متعلق جو کفر کے اندر دوڑتے ہیں۔ اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا، کفر کو خریدا، لن يضروا اللہ شیئا، ہرگز وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کافر لوگ ہیں وہ گمان نہ کریں، انما نملی لہم، کہ ہم نے ان کو مہلت دی ہے، خیر لانفسہم، کہ وہ اپنے آپ کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، کہ ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے اس وجہ سے تاکہ ان کے گناہ بڑھ جائیں، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے اہانت والا عذاب ہوگا۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے انہی آیات کے متعلق، ابتدائی آیات کے متعلق یہ بات سامنے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب منافقین مدینہ منورہ سے نکلے مسلمانوں کے ساتھ، تو پھر آگے چل کر وہ الگ ہو گئے غزوہ احد کے اندر، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری بات مانی نہیں گئی، اس لیے ہم کیوں اس جنگ کے اندر شریک ہوں۔ چنانچہ وہ 300 منافق الگ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا غم تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کو دور کرتے فرمایا کہ آپ ان کی وجہ سے غم زدہ مت ہوں، یہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تکوینی فیصلہ بھی یہی ہے کہ یہ اسی طرح رہے تاکہ ان کو آخرت کے اندر کیا ہو، عذاب ہو۔ دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور کفر کے
مقابلے کو بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کرتے ہیں یہ بھی ان کے لیے سوائے اس کے کہ اپنے آپ اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مارنے کے اور کچھ نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں؟ کہ انسان ہدایت کے اوپر آ جائے، ہدایت کے اوپر چلے، وقت کی نبی کی مانے اور اپنے آپ کو آخرت کے اندر جہنم سے بچا کر جنت کے اندر چلے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے کیا ہے؟ خوش ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے جانوں کا سودا جنت کے عوض میں کر لیا، جنت کے بدلے میں ان کی جانوں کا سودا کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو جو قیمتی ترین چیز ہے اس کو بیچا اور اس کے مقابلے میں کیا خریدا ہے؟ جنت کو خریدا ہے۔ تو جو آدمی اس قیمتی ترین پونجی کو ضائع کر دے گا تو اس کے لیے سوائے دردناک عذاب کے اور آخرت میں جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، یاد رکھنا اللہ کا جو سودا ہے یہ بڑا مہنگا ہے، بڑا مہنگا سودا ہے۔ وہ مہنگا کیا ہے؟ کہ انسان اپنی جان یہ لگاتا ہے اور اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دیتے ہیں، جنت عطا کرتے ہیں۔ تو یہ سودا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایویں شیویں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ایمان اور کفر کا موازنہ کرتے فرمایا کہ جو لوگ کفر کو ایمان کے اوپر ترجیح دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ ایک طرح سے دردناک عذاب ہے۔ اور یاد رکھیے گا آگے فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ آج کے اس زیر 10 آیت مبارکہ میں سے یہ جو تیسری آیت مبارکہ ہے جس کے متعلق آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کافر لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ڈیل ہے یہ شاید ہمارے ساتھ کوئی ڈیل ہے، کوئی ڈیلنگ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ڈھیل دے رہے ہیں۔ اور ڈھیل کیوں دے رہے ہیں؟ اس وجہ سے تاکہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی حجت باقی نہ رہے اور یہ ان پر اتمام حجت ہو جائے۔ اتمام حجت ہونے کے بعد ان کے لیے آخرت میں سوائے عذاب کے اور کوئی چیز نہ ہو، یہ نا کوئی چیز نہ ہو۔ اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہمیں جو مہلت اور یہ سب کچھ مل رہا ہے اللہ ہم سے کیا ہے؟ راضی ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفار لوگ اس وقت مسلمانوں سے کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی، یعنی مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور تم کافر ہو اور کافروں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ تو وہ سوال کر کے پوچھتے ہمیں یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس مال وغیرہ زیادہ ہے یا ہمارے پاس؟ کیا تم سکھی ہو یا ہم سکھی ہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس وافر ہیں یا تمہارے پاس؟ ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے ضروریات زندگی، سامان زندگی وغیرہ تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ ٹھیک ہے نا، تمہارے پاس تو جوتے تک نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، سب کچھ نہیں، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تمہارے سے راضی ہے اور ہم سے ناراض؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی یہ جو چیزیں کر و فر ہے اور یہ سب چیزیں ہمیں عطا نہ کرتے، کبھی بھی نہ دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بلیسنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ مال، اولاد اور یہ کاروبار اور یہ سب کچھ چیزیں ہمیں عطا کی۔ اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہے، تم سے کیا ہے؟ ناراض ہے۔ بعض جو سادہ لوگ عوام وہ بھی اس پروپیگنڈا کے اندر آ جاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ یہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں اور یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کو مال و دولت دیا کہ ان کے لیے بہتر ہے، فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں مثال کے طور پر کہ ایک طوطے کا پنجرا ہے، ایک
چوہے پکڑنے والی چوہے دان ہوتی ہے، اس کا پنجرا ہوتا ہے۔ دونوں کے اندر انسان کیا ہے، روٹی کا ٹکڑا رکھتا ہے، روٹی کا ٹکڑا رکھتا ہے، لیکن دونوں کے اندر رکھنے کا مقصد کیا ہے، الگ الگ ہے۔ کیا الگ الگ ہے کہ طوطے کو تو ڈال رہا ہے کہ پالتو جانور ہے اور اس کو جناب اعلیٰ وہ کھانا وانا جو بھی اچھی سے اچھی چیزیں ڈالی جا رہا ہے، اور چوہے کو جو ڈال رہا ہے وہ اس لیے نہیں ڈال رہا کہ اس سے اس کو بڑا پیار ہے، بلکہ وہ چوپڑ کے ڈال رہا ہے تاکہ یہ جلدی شکنجے کے اندر آ جائے، جلدی شکنجے کے اندر آ جائے۔ اب وہ چوہا صاحب یہ سمجھے کہ میری تو بڑی جناب عزت و تکریم کی جا رہی ہے کہ مجھے تو دیسی گھی والی چوپڑی ہوئی روٹی جناب اللہ میرے پنجرے کے اندر ہے، واہ کیا میری عزت ہے، یہ کیا خاک ہے۔ وہ تو اس لیے تاکہ وہ جلد از جلد اس پنجرے کے اندر آئے اور پھر اس کو پکڑ کے ہم ماریں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کفار یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو مہلت دی ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے ان کو مہلت اس وجہ سے دی ہے تاکہ جناب اللہ ان کے گناہ اور بڑھ جائیں، اور گناہ بڑھ جائیں، اور پھر آخر میں کیا ہے، شکنجے کے اندر جب آئیں گے تو پھر ان کو کیا ہے، لگ پتہ جائے گا، پھر ان کو کیا پڑے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو کیا ہے، ظالم کی رسی کو لمبا کرتے رہتے ہیں، اس کو مہلت دیتے رہتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رسی کو کھینچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی رسی کو کھینچ لیتے نہیں، اس کو ظلم کے اوپر پکڑ لیتے ہیں، مواخذہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ جو ہمیں ڈیل دی جا رہی ہے یہ کوئی ڈیل ہے، یہ کوئی ڈیل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیزدادوا اثما، تاکہ مزید یہ گناہ در گناہ کرتے چلے جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور پھر ان کے لیے آخرت میں اہانت والا کیا ہوگا، عذاب ہوگا۔ یہ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جناب اللہ ان کو کیا ہے، ڈیل دے رہے ہیں، ورنہ دنیا کے اندر یہ اللہ کی رضامندی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مال و دولت کا آ جانا اور عہدہ اور اقتدار کا مل جانا اور اس طریقے سے اولاد کا کثرت کے ساتھ ہو جانا، کاروبار پتہ نہیں کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے، یہ کوئی کامیابی کی یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ سمجھنا العیاذ باللہ کہ ہمارے اوپر مشکلات پریشانیاں آ گئی ہیں تو ہم ناراض ہیں، ورنہ تو اس کا العیاذ باللہ معنی تو یہ ہوا کہ آپ دیکھ لیجئے ایک طرف حضرات انبیاء علیہ السلام میں کتنی مشقتیں آئی ہیں، کتنی مشقتیں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتنی تکالیف سہنی پڑی ہے، گھر میں کئی مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے؟ اور دوسری طرف ولید بن مغیرہ، ابو جہل اینڈ کمپنی جتنے بھی ہیں ان کے اوپر کیا کر فر۔ ولید بن مغیرہ کا کاروبار اس وقت سالانہ جو ہے وہ کروڑوں روپے کے اندر تھا، محدثین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کی سالانہ جو انکم تھی وہ اس وقت کے حساب سے کروڑوں روپے کے اندر تھی، تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھا؟ وہ سارے کفر کے اوپر کیا ہے، مرے ہیں اور کیا ہے، جہنم کے ایندھن بن چکے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو اللہ کے ہاں کامیاب ٹھہرے اور حضرات صحابہ و حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کی نظروں میں ناکام ٹھہرے؟ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا کا دستور تو ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دستور نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہدایت ہے یہ میں ایک ہے مال و دولت، ایک ہے دولت اور ایک ہدایت۔ فرمایا کہ دولت میں اس کو بھی دیتا ہوں جس سے میں راضی ہوتا ہوں، اس کو بھی دیتا ہوں جس سے میں راضی، دونوں کو ملتی ہے، لیکن ہدایت میں اسی کو دوں گا جس سے میں کیا ہوں گا، راضی ہوں گا، جس سے میں کیا ہوں گا، راضی ہوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان جیسی اس دولت کو اپنے پاس رکھنے کے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔